الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام مسلمانوں کا دوسرا تہوار جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی دونوں عیدوں کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، اور دونوں عبادات ادا کر کے مسلمان اپنی خوشی کا اظہار عید کی صورت میں کرتا ہے. عید الفطر کو اللہ نے رمضان المبارک کی عبادت کے ساتھ جوڑا، اور عید الاضحیٰ کو قربانی اور حج کی عبادت کے ساتھ جوڑا. رمضان کے روزے رکھ کر مسلمانوں نے اپنے رب کو راضی کیا تو کہا یہ تمہاری خوشی کا تہوار ہے. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، حجاج حج کرتے ہیں، ان اعمال سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تمہاری خوشی کا تہوار ہے. چنانچہ دونوں عیدوں کو اللہ نے عبادت کے ساتھ جوڑ کر ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ تمہاری عید تمہاری خوشی اور تمہاری فرحت اور راحت اپنے رب کو راضی کرنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہے تو تب تمہاری خوشی اور تمہاری عید اور تمہارا تہوار ہے.
اور عید الاضحیٰ جس پر مسلمان قربانی کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور وہ مشہور واقعہ جو اس قربانی کی سنت کا سبب بنا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور ایک خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو آزمایا، تو آپ دیکھیں اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کے بھی کہہ سکتے تھے کہ جی بیٹے کو ذبح کرو، لیکن خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب چونکہ حجت ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، لیکن خواب میں تعویلات تو ہو سکتی ہیں، اس کے کئی پہلو تو نکل سکتے ہیں، اس کی تعبیر تو کچھ بھی بتائی جا سکتی ہے۔ خواب میں بیٹے کی قربانی کا دکھا کر آزمائش کو اور بڑھانا مقصود تھا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ ایک دعا مانگتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اس کی صالحیت آپ یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے تو یوں خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا جو صالح مانگا تھا آج اپنی صالحیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ہوا آپ کریں، مجھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اپنے اس لخت جگر کو قربان کر رہے ہیں، تو رب نے انداز کا کھینچا، فلما بلغ معہ السعی، جب ان کے شانہ بشانہ ہو کے چلنے لگا، نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، ایسے موقع پر اللہ نے کہا کہ اب ذبح کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے سر خمیں تسلیم کیا اور لے کے چلے ہیں، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ان کے چہرے کا رخ زمین کی طرف کیا کہ اوپر اگر چہرے کا رخ کرے تو ہو سکتا ہے شفقت پدری کہیں راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اور چھری چلاتے ہوئے بیٹے کے چہرے پہ نظر جائے اور ہاتھوں میں جنبش نہ ہو، اس لیے چہرے کو نیچے کر کے گردن کے اوپر سے جو ہے انہیں ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے۔ چنانچہ ایسے موقع پر چھری ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور ذبح کرنے کی نیت ابراہیم علیہ السلام کی، ذبح ہونے کی نیت اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن اللہ نے آج بھی اپنی توحید سمجھانی ہے۔ دونوں نبیوں کے ارادے ٹھیک، دونوں نبیوں کے ارادے قوی، دونوں نبیوں کے اخلاص میں کوئی شک نہیں۔ ایک نبی گردن کاٹنا چاہتا ہے، دوسرا نبی گردن کٹوانا چاہتا ہے، ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی چھری، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے چھری کیوں نہیں چلی، گردن کیوں نہ کٹی، یہ رگیں کیوں نہ کٹی، خون کیوں نہیں نکلا، ذبح کیوں نہ ہوئے؟ تو ساری دنیا ایک جواب دیتی ہے ابراہیم اور اسماعیل تو چاہتے تھے لیکن رب نہیں چاہتا تھا، اس لیے گردن نہیں کٹی، چھری نہیں چلی۔ تو پتہ یہ چل گیا ہوتا کائنات میں وہی ہے جو صرف اور صرف میرا رب چاہتا ہو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ مکمل ارادے کے ساتھ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا،
ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، مقصود آپ کا امتحان تھا۔ اب دیکھو یہ واقعہ تو ہم سنتے ہیں اور سن کے نکل جاتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کا کوئی بھی واقعہ یہ صرف پوتوں نوازوں کو کہانیاں سنانے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو اللہ کی طرف سے راز پوشیدہ ہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اکیلا لخت جگر اور اس کو قربان کرنا یہ اپنی خواہش کی قربانی ہے یا نہیں ہے، نفس کی قربانی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس واقعے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک چیز کا تمہیں بھی دل چاہتا ہو، تمہاری خواہش بھی کچھ اور ہو، تمہارا دل چاہتا کچھ اور ہو لیکن رب کی چاہت کچھ اور ہو، تم کسی اور چیز میں خوش ہوتے ہو لیکن رب کسی اور چیز کی طلب کرتا ہے۔ تم نے اپنی خواہش ابراہیم کی طرح چھوڑنی ہے، اور جس طرح وہ خواہش کو اپنی چھوڑ کر کہ جناب خواہش تو یہ بیٹا بچے لیکن رب کا حکم ہے تو ذبح کرنا ہے، تو جیسے انہوں نے اپنی خواہش کو قربان کیا اور رب کے حکم کے سامنے سر ہمیں تسلیم کیا، قربانی ہمیں یہی درس دیتی ہے، اپنی خواہش پہ نہیں چلنا، اپنے نفس پہ نہیں چلنا، اپنی چاہت پہ نہیں چلنا، بلکہ رب کی چاہت کو دیکھنا ہے، اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے، رب کی خوشنودی کو دیکھنا ہے۔ اور جب رب کی چاہت و خوشنودی کو دیکھ کر اپنی خواہش کے اوپر نہ چلو تو رب انعام کیا دیتا ہے؟ فَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہش کو روکا، اللہ کہتے ہیں کہ جنت کو میں نے اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ آج یہ قربانی ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ اپنے رب کی چاہت کے سامنے اپنی خواہش کو قربان کرنا ہوگا، اپنی چاہت کی قربانی دینی ہوگی، اپنی مرضی کی قربانی دینی ہوگی۔ دل چاہتا ہے بد نظری کا لیکن جسم پر ہم خواہش نہ ہونے کی چھریاں چلائیں لیکن اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آج کتنے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہیں اور پھر ایک جملہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر ابراہیم علیہ السلام قربان کر دیتے، بیٹا ذبح ہو جاتا تو پھر بچوں کو ذبح کرنا پڑتا ہمیں، تو کون ہوتا کہ جو اس پر عمل کرتا؟ ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا نہ بابو، ایسے بھی ہیں کہ اگر یہ رب کا حکم ہوتا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو تو ایسے بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی ذبح کر دیں، اپنی اولاد کی قربانی دیتے۔ کیا آج اس عظیمت کے رستے پر جہاں سے واپسی بظاہر ناممکن نظر آتی ہو، جہاں اولاد کی واپسی کا راستہ مسدود نظر آتا ہو، کیا آج بھی مائیں اپنے لخت جگر کو دین کے لیے پیش نہیں کر رہی؟ آج بھی والدین اپنی اولاد کو دین کے لیے پیش نہیں کر رہے کہ پتہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے اور موت ہے اس رستے پر؟ تو میرے دوستو، ایسے بھی رب سے محبت کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ اگر رب کا حکم ہوتا کہ اولاد کی گردن پہ چھری چلاؤ تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انسانیت کو چلانا تھا اور صرف ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا جس میں وہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے، اور پھر یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں میں آزمایا، وہ ان آزمائش پہ پورا اترے
اللہ کے اس امتحان کے اندر کامل درجے کے اندر پاس ہوئے، اللہ نے اپنا خلیل بھی تو بنایا ہے، اللہ نے اپنا دوست بھی تو بنایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ نے چند باتوں میں آزمایا، سارے معاملات میں اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے۔ کہا کہ بیوی بچے کو جنگل و بیاباں میں چھوڑ دے، چھوڑ کے چلے گئے۔ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، تعمیر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب آزمائش ہوئی، یہ نارے نمرود میں گرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کی جلتی ہوئی آگ میں کود پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں میں آزمایا اور اس آزمائش میں وہ پورے ہوئے تو جو قومیں قربانی دیتی ہیں ان کے نام باقی رہتے ہیں، ان کے کام باقی رہتے ہیں۔ یہ آج حضرت ہاجرہ کا صفا مروہ پہ بھاگنا آج تک یاد ہے۔ کل حاجیوں نے حج کیا ہے اور وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اسی قربانی دینے والی عورت کی یاد، جس کے کام، جس کے مشن کو اور جس کی یاد کو اللہ نے آج بھی تازہ رکھا۔ پتہ چلتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کے نام کو باقی رکھتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لانا، یہ اپنی خواہش کی قربانی دی۔ تو کون کون یہ نیت کرتا ہے کہ ہم اپنے خواہش، اپنے نفس کی غلط خواہش کی قربانی دیں گے اور وہی کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے؟ ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ بابا یہی تو قربانی ہے، یہی تو اس کا فلسفہ ہے کہ دل ایک بات چاہ رہا ہے، دل کی خواہش کچھ اور ہے لیکن رب کی خواہش کچھ اور ہے۔ آج جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے اپنی خواہشات و نفس کی گردن پر بھی ہم نے چھری چلانی ہے کہ بس ذبح کر دی، ہم نے اپنی ناجائز خواہشات کو ذبح کر دیا۔ جیسے اس جانور کو اللہ کے لیے ذبح کیا ہے، خواہشات، غلط چاہتوں کے اس طلب کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے رب کے نام پر آج ذبح کریں گے۔ میرے دوستو آپ دیکھیں، یہی پھر وہ فلسفہ ہے اور یہی پھر وہ راز ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس خواہش کو قربان کرنے والے کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اپنا محبوب بناتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے، کس طرح نبی کے اشارے پر سب کچھ قربان کیا۔ ادھر حکم آیا، ادھر فوراً عمل کرنے والے بنے، تو پھر رب العزت نے انہیں اپنا محبوب بنایا۔ دنیا میں اللہ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ آج چونکہ عید قربان ہے اور عید الاضحیٰ کے اندر مسلمان جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے والد ابراہیم کی سنت۔ فرمایا اس پر اللہ دیتے کیا ہیں؟ کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے اس دین اور اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کو انسان خوشی سے پورا کرے، اور اپنی نیت سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صاف ہو کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے۔ اور میرے دوستو، جب جانور ذبح کر دیا، نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹا ذبح کے وقت جانور کے قریب رہو کہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہی جو میں نے عید الفطر میں ایک بات کی تھی کہ جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ایک عمل سے معاف کر دیتے ہیں، تو آج عید ہے اور عید میں بچھڑے ہوئے بھی ملتے ہیں،
ناراض بھی گلے لگ جاتے ہیں، اب چھوڑو گلے شکوے یار، آ جاؤ، دوستی کرتے ہیں، گلے مل لیتے ہیں، رشتہ داریاں نبھائی جاتی ہیں۔ تو آج جب جہاں ہم دوسروں کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، جس رب نے ہمیں یہ خوشی دی ہے انشاءاللہ ہم نے اسے بھی راضی کرنا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ بھی ظہر کی نماز میں نظر آئے گا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، ناراض نہ ہونا، کہ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے۔ روزہ رکھا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مغرب کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، کیوں؟ ابے پورا دن روزہ رکھا ہے یار، افطاری بھی تو کرنی ہے، بہت کر لیا نا، بس صحیح آرام سے جائیں گے نماز اپنے گھر پہ پڑھیں گے، تو احسان کیا تھا روزہ رکھ کے، اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق پورا کرو۔ یہاں قربانی واجب ہے، لیکن کتنے لوگ ظہر کی نماز چھوڑ دیں گے، اثر ابھی دیکھو نا کپڑے خراب ہو رہے ہیں، تو کپڑے خراب ہو رہے ہیں بدلو، نہاؤ جاؤ دوسرے پہنو، بدلو، جا کر نماز پڑھو، واپس آؤ دوبارہ جناب دوسرے کپڑے پہن کے پھر گوشت کاٹنا شروع کرو۔ اللہ پر احسان ہم نے نہیں کیا۔ یہی تو مزاج تھا صحابہ کا کہ کام کے اوپر کام دیا جاتا، خدا کی قسم پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ احد میں کٹے پٹے زخمی ہوئے میں، اور نبی انہی سے فرما رہے جانا ہے اور جا کر دشمن کا تعاقب کرنا ہے۔ ایک بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا اللہ کے نبی ابھی تو زخمی ہے، ابھی تو حال یہ ہے، اور نہیں، انہوں نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی تھی کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جس نے اللہ کی محبت کا سبق یاد کر لیا اسے چھٹی عبادات کی نہیں ہے۔ اس لیے نیت کریں یہاں انشاءاللہ ظہر کی نماز جماعت سے ادا کریں گے، ظہر پڑھ لی تو انشاءاللہ اثر بھی ہوگی۔ اب اس کے اندر ایک دو مسائل قربانی کے متعلق یاد رکھیں۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کو قبلہ رخ لٹانا یہ مستحب ہے، سنت ہے، لیکن بعض جگہوں کی لوکیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ اسے قبلہ رخ نہیں لٹا سکتے، جگہ ہی نہیں ہے، تو ضروری بھی نہیں ہے جس طرف منہ ہے اسی طرف ذبح کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ باندھتے ہیں اور پھر اس کو گھسیٹتے ہیں اور گھسیٹ کے پھر قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ذبح ہوتے ہوئے 7 حصے دار ہیں نا، تو ہر ایک کا نام بھی لیں گے، ہر ایک کا نام بھی، اور اللہ کرے کہ 7 حصے داروں کے ناموں کے ساتھ القابات بھی زیادہ ہوں، سید وقار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ، 7 نام لیتے لیتے انشاءاللہ ظہر ہو ہی جائے گی۔ بابا یہ نام وام ساتھ لینے کی ضرورت نہیں، بنیت کافی ہے۔ اور جانور کی گردن پہ چھری چل رہی ہوتی ہے، کھڑے ہوئے سارے بسم اللہ اللہ اکبر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قربانی کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، چھری چلا رہا ہے، یہ اس کے لیے یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا۔ ہاں باقی اس کو یاد کروانے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ میں نے اس دن درس میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی نے جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے جان بوجھ کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو ایسے جانور کی قربانی، بلکہ یہ جانور ہی حلال نہیں، قربانی تو ہوگی نہیں، جانور بھی حلال نہیں ہے۔ یہی تو حال ہمارے یہ مرغیاں شرغیاں جہاں ہم خریدتے ہیں، ان کو بھی کہیں کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں، اللہ اکبر کہیں، تاکہ یہ ہماری مرغی بھی حلال ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے یہ بہنے والا خون نہیں ہے، اگر یہ کپڑوں پر یا کہیں لگ بھی جائے تو یہ پاک ہوتا ہے۔ اس داغ کی وجہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ جی نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھو وہ خون ناپاک ہے جو بہنے والا ہو۔ آپ نے جانور کی گردن پہ چھری چلائی اور وہ تیزی سے جو خون بہہ رہا ہوتا ہے یہ ہے،
اس کے بعد آپ نے جانور کو کاٹ لیا، اب جو گوشت کے ساتھ خون شون جو لگا ہوا ہوتا ہے، جو لالی آ رہی ہوتی ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ اگر جسم اور کپڑوں پہ لگ بھی جائے تو پھر بھی جو ہے وہ پاک رہیں گے، جسم بھی پاک رہے گا، کپڑے بھی۔ اس لیے معمولی بات پر نماز کا چھوڑنے کا بہانہ یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو کما حقہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خواہشات پر چلنے کے بجائے رب کی چاہت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر میں مختصراً نماز کا طریقہ سن لیں، چونکہ نماز عید کی نماز 2 رکعت جو ہے